رکوع نمبر 5 سے لے کے آیت 123 تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ترتیب اگر آپ پیچھے سے دیکھ رہے تھے تو سب سے پہلے ہدایت کی دعا مانگی سورۃ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ بقرہ میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر 3 لوگوں کا تذکرہ ہوا ہدایت کے اعتبار سے، متقی، کافر اور منافق۔ پھر اس کے بعد پہلے انسان کی کہانی سنائی گئی، آدم علیہ السلام، اور انسانیت کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا۔ اب یہاں سے یہودیت کی بات کیوں شروع ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل جو آج کے دور میں یہود ہے، کیونکہ الہامی مذاہب میں سے یہ سب سے اولڈ ریلیجن ہے، سب سے پرانا مذہب یہی ہے، اور اصل میں یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے منصب پہ فائز کیا تھا، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی باتیں آ گئیں کہ جس کی وجہ سے یہ اس منصب کو سنبھال نہ سکے۔ ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھتے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فرہبون۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم پہلے ہی کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز بوجھل ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ کون ہوتے ہیں وہ ڈرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان آیات کا ٹاپک ہے خشوع کی سطح پر جینے والے جھک جاتے ہیں۔ یہاں ہم نے جو چیز سیکھی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گروہ سے جب راضی ہوتا ہے نا، یا ان کی خیر چاہتا ہے، تو ان کی طرف پیغام دینے والوں کو بھیج دیتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ اپنے دور میں یہ مشن انبیاء کرام کے پاس تھا، ان کے بعد یہی مشن امت کے علماء کے پاس آ گیا۔ کچھ لوگ اس دعوت پہ لبیک کہہ کے آگے بڑھتے ہیں، یہ لوگ خشوع کی سطح پہ جینے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کچھ سوچ رکھتے ہوئے اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس سوچ میں جو سب سے بڑی سوچ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ کہیں یہ شخص ہمارے عقیدے نہ بدل دے، کہیں یہ شخص ہمیں ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں سے نہ بدل دے، اور نہ ان کو باپ دادا کے طریقوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو قرآن کا مزاج پتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی 2 قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تقابل کیا۔ اللہ کے نبی کی دعوت جب مدینہ میں اٹھی تو امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ یہود جو کب سے منتظر تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ اس پیغمبر کو بھیج کہ جس کے وعدے تو نے ہماری کتابوں میں کیے ہیں، وہ آئے اور ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں سے لڑیں، اسلام کے خلاف جتنی سرگرمیاں ہیں ہم اس کا مقابلہ کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ تعصب آگے آ گیا، کسی کے سامنے ان کی دولت آ گئی، کسی کا باپ دادا پرستی آ گئی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ ایسے ہی لوگوں کو پھر قرآن پاک میں بار بار دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ مدینہ کے یہود سے خطاب کی گئی ہیں۔ یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے دور میں وہاں موجود لوگ تھے، یہ اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے، لیکن ان کا دین ایک رسمی دین بن گیا، تقلیدی دین بن چکا تھا، دین کی روح ختم ہو گئی تھی۔ صرف نماز پڑھنے کو دین کہتے تھے لیکن نماز کے اندر روح نہیں تھی، صدقہ خیرات کو دین کہتے تھے لیکن وہ دینا دنیاوی مفادات یا لوگوں کی نظروں میں بڑا ہونے کا تھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو، تم اگر اپنی مصلحتوں کی ترازو میں حق کو پرکھو گے تو تم دھوکہ کھا جاؤ گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حق صرف اس کو سمجھ آتا ہے جس کا دل صاف ہو، جس کے دل میں ایک طلب ہو، ایک تڑپ ہو کہ مجھے بچنا ہے، مجھے آگ سے بچنا ہے۔ مثال دوں گی کہ اگر کوئی بیمار ہو ہم میں سے، اللہ نہ کرے، اور اس کے سر میں شدید درد ہے، یا اس کو بخار ہے، یا پیٹ میں درد ہے، آپ بتائیے کہ جو ہی اس کو دوا ملے گی یا ڈاکٹر نظر آئے گا تو وہ کیا کہے گا؟
آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ جو دوا دیں گے وہ دکھائیں کیا اس کا کیمیکل ہے؟ اچھا بتائیں کہ کیا یہ دوا جو ہے، ایسے سوال کرے گا؟ کبھی کسی نے ایمرجنسی وارڈ میں جا کے کسی کو ایسے سوال کرتے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے ذرا یہ کہیے اور دیجیے؟ وہ تو بے چین ہوگا، وہ تو اسٹریچر پہ لیٹ جائے گا کہ خدا کے لیے میرا پیٹ کاٹ دو لیکن مجھے مرنے سے بچا لو۔ بس یہی ہے تڑپ۔ جس دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے نا، پھر اللہ اس کو سنوا دیتا ہے۔ مکہ والوں میں سے بھی جن کے دلوں میں طلب تھی نہ، اللہ نے ان کو سنوا دیا، اور مدینہ میں جا کر بھی یہی کہانی ہوئی۔ اب ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کا خیال دلاتے ہیں۔ اگلی آیتوں کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہود کے دل میں ایک خوش فہمی پیدا ہو چکی تھی، اور وہ کیا تھی کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور سب سے زیادہ پیغمبر ہماری نسل میں سے آئے، لہٰذا اب ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں کچھ نقصان نہیں۔ نبی آئیں گے قیامت کے دن اور ہمیں بخشوا لیں گے، ان کی سفارش ہمارے کام آ جائے گی، اور اسی طرح ہمارے بدلے میں اگر ڈالنا ہوا تو کسی اور کو ڈال دیا جائے گا آگ میں۔ یعنی عقیدہ آخرت خوش فہمیوں کی نظر ہو گیا تھا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا کیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قید کرو، تمہاری بہتری رب کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہاں تک کی جو آیتیں ہیں اس کا عنوان ہے تاریخ بنی اسرائیل کی، سبق امت مسلمہ کو لینا ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو تھے اپنے وقت کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان کے اندر ایک خوش فہمی آ گئی تھی کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا کہ عمل والی زندگی چھوڑ کے صرف خوش فہمیوں والی زندگی آ گئی، اور آخرت کے اثر کو زائل کرنے والی وہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی جس نے ان کو بے عمل کر دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ فلاں بزرگ آئیں گے اور ہمیں بخشوا لیں گے اور ہم چلے جائیں گے جنت میں۔ کسی نے کہا کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، کہیں مالک کے بدلے میں غلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آخرت کے عقیدے کو درست کرتے ہوئے ان کی تاریخ کے کچھ ایسے واقعات سامنے رکھ دیے کہ جو تقریباً 40 سال کے عرصے پہ محیط تھے، اور اللہ کے نبی کے دور کے جو یہود تھے ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس نبی کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ تمہیں تمہاری وہ کہانیاں سنا رہا ہے جو تمہیں خود بھی نہیں پتا تھی۔ ہمارے لیے اس حصے میں سے جو چیز قابل غور ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہم نے اس میں دیکھنی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتا ہے اپنے دین کے لیے، تو پہلی بات تو کیا ہے کہ قیامت کا آنا بھی ایک نشانی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز ایک اینڈ چاہتی ہے۔ رات ہوتی ہے تو دن آتا ہے، دن آتا ہے تو رات جاتی ہے، بچپن جوانی، جوانی بڑھاپے میں بدلتی ہے، ہر چیز جوڑے میں ہے۔ صرف ایک چیز ہے، ایک ذات ہے جو بے جوڑ ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ وطر ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا ایک جوڑا ہونا چاہیے، اور وہ آخرت ہے۔ پھر اسی طرح دنیا میں درخت جو بے جان چیز ہے، ہزاروں سال جیتے ہیں، کئی کئی سال ان کی عمریں ہوتی ہیں،
اسی طرح آپ دیکھیے کہ سمندر کب سے ہے، آسمان کب سے ہے، زمین کب سے ہے، لیکن وہ مخلوق جو سب سے اعلیٰ تھی، اشرف المخلوقات انسان، کیا وہ صرف 60-70 سال جی کے دنیا سے چلا جائے؟ عقل کو یہ بات لگتی؟ یعنی جس کے لیے سب کچھ بنا، وہ چیزیں وہ سب سے مختصر زندگی پائے، اور جو چیزیں اس کی خدمت کے لیے ہیں وہ صدیوں سے ہیں۔ آسمان کو ہی دیکھ لیں کب سے ہے، چاند کب سے ہے۔ تو یہ بانٹ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک نیا جہان بسے، کہ جس میں یہ انسان جائے اور وہاں یہ اتنی ہی لمبی عمر پائے جتنی آسمان نے پائی، جتنی زمین نے پائی۔ آگے جا کے آپ پڑھیں گے ما دامت السماوات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک آسمان و زمین رہیں گے تب تک وہاں لوگ موجود رہیں گے۔ تو کیا یہ آخرت کا دن ایک نشانی نہیں ہے جو انسان کو رکھتا ہے؟ شاہین جو ہوتا ہے 70 سال تک جیتا ہے، 40 سال کی عمر میں اس کے پر کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی چونچ ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کی پکڑنے کی جو طاقت ہے پنجوں میں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایک ایسے مرحلے سے گزرتا ہے، اونچے پہاڑوں پہ جا کے، اللہ اکبر، مجھے تو لگا کہ واقعی بات ہے کہ ماں قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کی وہ قدر ہی نہیں انسان کر پاتا، لیکن کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ایک ایک چیز انسان کو تدبر کی دعوت دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے۔ آگے دیکھیں گے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے خطتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ یہاں تک ان آیتوں کا ہم ٹاپک لکھیں گے، شکر کے بدلے ناشکری۔ ان آیات میں ہم نے بنی اسرائیل کی ایک خاص عادت کو دیکھا، اور وہ کیا کہ اللہ کی وہ نعمتیں جو بن مانگے ان کو ملنی تھیں، ان کو ملیں، لیکن انہوں نے اس کی ناشکری کی اور زمین کی پیداوار مانگی۔ کیا صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ آیا کہ انہوں نے یہ ککڑی، ساگ، گیہوں، مسور مانگا تھا؟ نہیں، اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک با مقصد قوم بنانا چاہتا تھا، ان کو اس پیغام کے لیے چنا تھا جو انبیاء کرام کا مشن تھا، لیکن یہ کھانے پینے کے پیچھے لگ گئے، اپنے بڑے مقصد کو چھوڑ کے چھوٹے کاموں میں لگ گئے، اور وہ کیا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ چاہیے۔ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے نا تو ان کی ساری کوششیں جو ہے نا وہ کھانے پینے میں لگ جاتی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بڑے مقاصد پہ نہیں جیتے۔ مثلا آج اس دنیا میں بھی دیکھیے کہ وہ لوگ جو بہت ترقی یافتہ قوموں کے نام سے مشہور ہیں، وہ کتنی محنت کرتے ہیں، چاہے ان کو دنیا کا کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا، لیکن وہ دن رات کام کرتے ہیں۔ اور عموماً ہم اپنے آپ کو اگر یہاں ٹیلی کر کے دیکھیں، آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، ایک عام خاتون خانہ کی زندگی کہاں گزرتی ہے؟ اوروں کو چھوڑے اپنا دیکھ لیں، ہماری زندگی کا اکثر وقت کہاں گزرتا ہے؟ ہمیں وقت کیوں نہیں ملتا؟ ہم کہیں سیکھنے سکھانے کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم دوسروں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ ہمیں کھانا پکانا ہے، اور صرف کھانا پکانا نہیں، سنبھالنا، خریدنا، پھر جتنا کھانا آتا ہے اتنا پھیلتا ہے، اتنا ٹریش نکلے گا، پھر اتنا کھانا جو کھائیں گے اتنے زیادہ باتھ روم بنانے پڑیں گے، پھر اتنی صفائی زیادہ کرنی پڑے گی۔ کہ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہم بھی پیٹ کے غلام ہو گئے؟ آج وہ امت کہاں کھو گئی؟ ایک ایک دعوت میں ہمارے کھانوں کی کوئی لسٹ دیکھ لے تو خود ہی شرم آنے لگتی ہے۔ جب انسان ناشکری کی نظر سے دیکھتا ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے کیا کھاؤں، اور جب وہ شکر گزاری کی نظر سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ میں کھا لوں، حق تو نہیں ادا کروں گا، کل آپ اس کا حساب تو نہیں لیں گے؟ پھر وہ کیفیت آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں کی دوپہر میں بھوک پیاس کے بعد جب دودھ میں پانی ڈال کے، جس کو آج آپ لسی کہہ لیں، پینے کے قریب تھے اور گھونٹ منہ میں نہیں گیا بھی،
اور ہاتھ سے گلاس واپس رکھ دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا، پیا کیوں نہیں؟ کہا بس ایک خیال آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کہہ دے کہ عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے میں نے فلاں گرمی کے دن میں تجھے ٹھنڈا دودھ پلا دیا تھا، جا آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اور میری ساری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ میں اس جگہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ آج ہم اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو جس طرز سے پال رہے ہیں نا، اس کا انجام خیر نہیں ہے۔ طرح طرح کی بیماریوں کو دیکھ لیں، اور بچوں کا جو نافرمان ہونا اور ماں باپ کے آگے زبان کھولنا اور ان کے لیے ان کے دلوں میں عاجزی نہ ہونا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا زیادہ کھلانا پلانا بھی ہے۔ ہر وقت جب ہماری زندگی کا یہی فوکس رہے گا تو پھر کیسے وہ نسلیں تیار ہوں گی جو بھوکی رہ سکیں؟ یہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں مجاہد بنانے کے لیے آتا ہے کہ تمہاری زندگی ایسی زندگی ہو جائے کہ تمہیں کئی دن نہ ملے کھانا تو پھر جو اس اونٹ کی طرح جو کئی دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ پہلے بھوک کی وجہ سے چل نہیں سکتے، پھر زیادہ کھانے کی وجہ سے چل نہیں سکتے، پھر باتھ روم میں جانا ہوتا ہے اس لیے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، پھر اس کے بعد کتنی مجبوریاں۔ کیا ہم اپنے دل میں اس چیز کا احساس پیدا نہیں کرتے کہ جو کھاتے ہیں اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ میں تو کبھی بھی کہیں جاؤں اور اتنے کھانے ہوں میں کہتی ہوں حق کب ادا ہوگا؟ کھاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ بلکہ جب زیادہ کھاتے ہیں تو اس دن زیادہ ہی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں اپنے لیے نیت کریں کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں کھانے کو سادہ کر لیں، مختصر کر لیں۔ اور آپ اس قرآن کے سفر سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا، یا آپ کی اور ساتھی بھی اگر اٹھانا چاہتی ہیں، صرف ایک چھوٹی سی ٹپ کر لیں کہ چینلائز کر لیں۔ ہم جب کسی چیز کو ایک آرگنائز وے میں کر لیتے ہیں نا تو وہ کام ویسے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے کہ پکانے کھانے میں ہم اتنی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ ایک سے دوسری چیز خود ہی کلیش کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس پہ ضرور سوچنے کی بات ہے کہ جتنا ہم کھاتے ہیں کیا ہم اتنا حق بھی ادا کرتے ہیں؟ اس حصے میں سے ذرا اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کو ہائی لائٹ کیجئے۔ پہلی بات، فن فجرت من حسنتا عشرتا، یہ حصہ اس کو دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، پتھروں میں سے پانی کا نکلنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کا تذکرہ آگے والے رکوع، آگے ایک دو رکوع کے بعد بھی آنے والا ہے۔ دوسری نشانی ہے اس میں بقل، ساگ۔ آپ میں سے کس کس نے ساگ کبھی کھایا ہے یا پکایا ہے؟ کبھی کچھ سوچا؟ یہ چاروں لفظوں کو ہائی لائٹ کیجئے، چاروں چیزوں کے بارے میں بھی تدبر کرنا ہے۔ ساگ نہیں ہے تو دھنیا لے لیں، پودینہ لے لیں، کوئی سبز، ہر گرین سبزی، بروکلی لے لیں۔ میں تو اس کو دیکھتی رہتی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کھاؤں، ایسا لگتا ہے کہ ایک پورا درخت ہے جو میرے اندر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح دیکھیے گیہوں، گندم، کیا ہوتا ہے دانہ، اس کو کھول کے دیکھیں، چھوئیں، فیل کریں۔ دیکھیں یہ اگر آپ واقعی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پریکٹیکل کرنے پڑیں گے۔ کل ہم واک کر رہے تھے تو ہم پودوں کے پاس سے گئے تو ہم فیل کر رہے تھے پھولوں کی نرمی کو، پتوں کو کیسے مڑے ہوئے۔ یہ سب کس کے فیصلے ہیں؟ اور پیاز کو تو دیکھ کے سبحان اللہ، آسمان کو یاد کریے، ایک ایک پرت اتارتے جائیں، یہی ہیں آپ کے آسمان طبق۔ اور اب کچن میں کام کرنے کا انداز بدل جائے گا نا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا سابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی اداسی ہوگی۔ اس آیت کا ٹاپک کیا ہے؟ مسلمانوں، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نام دوسرے مذاہب کے ساتھ لیا ہے اور سب کو اکٹھا کہہ دیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے نہ تو کسی کو اپنا مسلمان ہونا کافی ہوگا، مسلمان کہلانا، کسی کا اپنے آپ کو یہودی کہلانا یا نصرانی یا سابی کہلانا جنت میں جانے کا سبب نہیں، بلکہ جنت میں جانے کے لیے عمل صالح ہے۔ کچھ لوگ یہ خوش فہمی رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور چونکہ ہم امت مسلمہ میں سے ہیں تو لہٰذا پھر اب ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوش فہمی کو ختم کر دیا۔ اللہ کو خوش فہمیوں والی جنت نہیں دینی، تمہیں عمل صالح والی جنت دینی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ شروع میں کچھ لوگ عمل کی بنیاد پہ جنت کی خوشخبریاں پاتے ہیں، عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ بعد میں باقی آنے والے لوگ ان سے نسبت کی بنیاد پہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔
کچھ لوگ نیکیاں کر کر کے محنت کر کے جنت کے قابل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ چونکہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں، چونکہ ہم ان کے خاندان سے ہیں، چونکہ ہم ان کی قوم سے ہیں، چونکہ ہم ان کی برادری سے ہیں، تو بس وہ ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ نے کہا ایسا کوئی دین نہیں ہے میرے پاس۔ تم جس کو مرضی اپنا بزرگ بنا لو، جس کو مرضی تم بڑا بنا لو، جنت میں جاتے وقت تمہیں تنہا ہونا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ مجھے قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ اتنی جو محبت کرتے ہیں میرے سے، تو کیا قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ کہا عائشہ، وہاں 3 موڑ ایسے آنے والے ہیں کہ لا یذکر احد احدا، کوئی ایک کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا، اور وہ میزان کے پاس جب نام عمل تول رہے ہوں گے، اور جس وقت صحیفے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے، دائیں یا بائیں ہاتھ میں، اور پل صراط کے پاس جب کوئی گزرے گا، ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ تو عائشہ، یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ میں تجھے بھی یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ جب اللہ کا نبی یاد نہیں رکھے گا تو پھر کون کسی کو یاد رکھے گا؟ ہم نے بھی اپنے لیے یہی عمل کی بات کرنی ہے۔ دیکھیے، قدم چلائیے، صرف ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا آپ نے کیا کیا، اللہ یہ دیکھے گا آپ نے کیا کرنے کی کوشش کی، آپ کے حالات کیا تھے، آپ کے واقعات کیا تھے۔ جو کر سکتے ہیں نا وہ کر لیں، اور پھر اللہ سے جنت مانگے کہ اللہ حق تو ادا نہیں ہوا لیکن تو جنت عطا کر دے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، آیت نمبر 63۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان پانے والے ہو جاتے۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کا۔ آیت نمبر 63 سے 66، اس کا عنوان ہے ایمانی عہد۔ ان آیات میں بیسیکلی بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور تورات میں جو ان سے وعدے لیے گئے تھے لیکن بعد والی قوموں نے اس کو کیسے توڑ دیا۔ اسی میں ہم نے ایک قصہ دیکھا اصحاب سبت کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی ایک قوم تھی، دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ آزمائش کیا تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ انہوں نے اس کو اپنے لیے ہولی ڈے مقرر کیا تھا۔ اور آج بھی یہ جو ہولی ڈے کا تصور ہے نا ہمارے ہاں، ہم تو چھٹی کہتے ہیں نا، لیکن ہولی سے ہے، یعنی ریلیجس ڈے جس کو آپ کہہ لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شاید زیادہ گناہ اسی دن پہ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو مچھلیاں پکڑنے کا حکم نہیں تھا۔ اب نہ پکڑتے یا کھل کے پکڑ لیتے تو اتنی بڑی پکڑ نہ آتی، لیکن انہوں نے ایک ہیلا کیا، اور وہ کیا کیا کہ سمندر کے کنارے گھڑے کھود دیے۔ پانی جوش میں آتا تھا تو پانی باہر جب آتا پانی واپس جاتا، لیکن مچھلیاں دریا میں اس گھڑے میں گر جاتی۔ اندر یہ جال لگا چکے ہوتے تھے، جمعے کی رات کو جال لگاتے، ہفتے کو مچھلیاں اس میں پھنستی، اور اتوار کی رات جو ہی شروع ہوتی جا کے پکڑ لاتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے، تو ہیلا کر دیا، تو کہتے نہیں ہم نے تو ہفتے کو کچھ کیا ہی نہیں، لگایا جال جمعے کو تھا، مچھلی اتوار کو پکڑی۔ اللہ کو ان کا یہ ہیلا پسند نہیں آیا۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے بندر بنائے گئے، تو جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ بات جب آپ نان مسلمز کو بتائیں تو کہیں گے کیا ہوا مچھلی ہی پکڑی تھی نا، کوئی شراب تو نہیں بیچی؟ نہیں، اللہ کو جو بات ان کی بری لگی وہ کیا تھی کہ انہوں نے ہیلا کیا۔ دیکھیے، بندہ گناہ کرے اور ڈرے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ توفیق دے دیتا ہے اسے نکلنے کی، لیکن بندہ گناہ کرے اور نہ ڈرے، یہ بندے کے دل پہ مہر لگنے والی کیفیت ہے۔ اور گناہ کو لیگلائز کرانا، گناہ کو اپنے جسٹیفائی کرنا، اس کو جائز قرار دینا کہ آج کے دور میں جی گزارا ہی نہیں ہوتا، جی سب کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، دین اتنا سخت نہیں ہے، یہ جملے اللہ کو اتنے برے لگتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اس حصے میں بھی ہم نے نشانی دیکھی۔ پہلی بات تو وہی ہے کونوا قردۃ خاسئین، کیا یہ نشانی نہیں؟ ایک ذات جو بچے کو ماں کے پیٹ سے انسان کے روپ میں نکالے اور بعد میں اس کو بندر بنا دے، اور یہ نشانیاں امت مسلمہ میں بھی ظاہر ہوں گی۔ اللہ کے نبی کی واضح روایات ملتی ہیں کہ جب دنیا میں گناہ عام ہو جائیں گے کچھ، تو اس وقت امت مسلمہ کے بھی کچھ لوگ بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت لینے والا بنا دے۔ اب آگے وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کرے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو اور نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتیوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہاں تک یہ واقعہ تھا، آیت نمبر 67 سے 73۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ کٹ حجتیاں اللہ کو پسند نہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا سا حکم دیا تھا، کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے۔ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے پھر وہی کہانی ہے۔ اس واقعے کے 3 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ کیا تھی کہ مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے بنی اسرائیلیوں کے دل میں گائے کی تعظیم آ چکی تھی، گو ماتا پرستی کا شکار ہو گئے تھے۔ جیسے کچھ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی وجہ سے ان کے رسم و رواج سے متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ دوسری وجہ کیا ہوئی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عقیدہ آخرت کا تصور۔ تیسرا ایک واقعہ بھی ہو گیا کہ ایک شخص قتل ہو گیا، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، یہ سوچ کے کہ اس کی جائیداد میں لے لوں گا۔ وہی بات ہے کہ مرغی کے پیٹ سے سارے انڈے پہلے ہی نکال لوں، وہی جائیداد جو اس کو چچا کے مرنے کے بعد ملنے ہی والی تھی وہ اس نے خود جلدی لینے کی کوشش کی۔ ان 3 واقعات کی بنیاد پہ ایک سادہ سا حکم تھا، کوئی بھی گائے لے لو۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے، ایک تو گائے کی محبت نکالنا چاہتے تھے، کیونکہ جب انسان اپنے ہاتھ سے چھری چلا دیتا ہے اپنی محبت پہ تو پھر اس کی تھوڑی سی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مردہ زندہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ حجتیں کیوں کر رہے تھے یہ اتنی جو آپ نے سنی؟ کیونکہ ان کا بس نہیں چلا تھا کہ ہم گائے کو کیوں قتل کریں، یہ تمہاری خدا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے بحث مباحثہ کیا، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نہ ماننے کے 100 بہانے۔ بلکہ اس کا آپ آسان یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹاپک اس حصے کا کہ نہ ماننے کے 100 بہانے۔ چلے ان کی تو وہ گائے تھی، ہماری بھی کوئی گائے ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ہیں نا جو کتنی ایسی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیے ہوتے ہیں کہ وہ واقعی پھر انسان کے لیے ایک آزمائش اور ایک فتنہ بن جاتے ہیں۔ یہاں اس حصے میں سے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ نوٹ کیجئے گا۔ بقرہ، اب گائے ایک نشانی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ گائے بھینس ان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ یعنی اس گائے کے جسم کے اندر کتنے سسٹم ہیں۔ حقیقت ہے کہ کوئی چیز بیکار نہیں۔ تدبر کی نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھیں تو حیران ہو۔ کبھی موقع ملے تو چلے جائیں بچر شاپ پہ، جب جاتے ہیں تو جب گائے کٹتی ہے نا تو اس کے اندر سے پورا اس کا سسٹم دیکھیں۔ ہمیں عادت نہیں رہی، ہمارا مائنڈ تحقیق والا اور تدبر والا رہا ہی نہیں، ورنہ ہم بالکل ایک مختلف نگاہ سے اس کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اب اگلا رکوع بیسیکلی وہ اسی واقعے کا ایک محرک ہے۔ کیا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ آیت نمبر 74، اس کا عنوان کیا ہے؟ پتھر دل انسان جو نشانیوں پہ غور نہ کرے۔ پتھروں کی 3 کیفیات کا یہاں ذکر ہے کہ پتھر روتے بھی ہیں، چشمے جو نکلتے ہیں وہ کیا ہیں؟ پتھروں کے آنسو ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے تو پتھر گرتے ہیں، یہ خشیت کے ساتھ جھکنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نہروں کا پھوٹنا، خیر کا پھوٹنا ہے۔ انسانوں کے اندر ایسی تمام
صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وقت کی گرد پڑ چکی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے، بظاہر ہمیں بڑا برا لگتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں ہم، لیکن اس ٹوٹنے کو برا نہ کہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کے اندر سے خیر نکلے گی۔ بعض دفعہ زلزلوں کے بعد پہاڑوں کے اندر سے مائنز، معدنیات نکلتے ہیں۔ بعض دفعہ لاوا جو پھٹتا ہے وہ گرتا ہے باہر کی زمین میں تو اس سے کتنی خیر آتی ہے۔ ہمارے لیے اس حصے میں جو تدبر کرنے کی جو چیز ہے نا، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کے اندر یہ صلاحیتیں کیسے رکھی۔ آپ پہاڑوں کے اندر جا کے دیکھیں، آپ کیا کیا سیکھتے ہیں، کیسے کھڑے ہیں، کیسے فارم ہے، کتنے اسٹرانگ ہے اپنے حال میں۔ اگر پتھر نرم ہو جائیں اور اس پہ قدم رکھیں اور وہ آپ کو اندر ہی لے جائیں تو انسان خطرے میں ہے نا۔ پہلے دن کا سبق یاد کریں، کائنات سے جو سبق لیے تھے، یہ کائنات بول بول کے سکھا رہی ہے ہمیں کہ ہمارے اندر بھی حص ہے۔ یہ پتھر چلتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا پتھر تھا جو آپ کو سلام کیا کرتا تھا، تو ان کے اندر حص موجود ہے۔ اس کے آج یہ پتھر جو ہیں یہ چل رہے ہیں۔ میں ایک جگہ کے ٹرپ میں تھی تو وہاں ہمارے جو ہوسٹ تھے تو وہ ان کا کچھ مطلب جیولوجی سے تعلق تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ پتھر واقعی چلتے ہیں اور ایک حصے میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے جگہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی صلاحیت ہے نا۔ یہ تو روتے ہیں اللہ کی بات کو سن کے، ہم کتنا روتے ہیں، ہماری آنکھوں کے آنسو کہاں جاتے ہیں، ہم اپنا پانی کہاں بہاتے ہیں، ہمارے دلوں میں کتنی خشیت ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارا معاملہ کیسا ہے، اس کو ضرور سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا ہم غور کریں گے، تدبر کریں گے، اتنا ہی انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ سے قرب حاصل ہوگا۔ اب وہ غفلت والی زندگی چھوڑ کے اللہ والی زندگی بتانی ہے۔ آپ سیر کے لیے بھی جائیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ کا دل چاہے گا کہ لوگ آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔ آپ واقعی اس کائنات سے سبق لیں گے۔ پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سب کچھ بول بول کے آپ کو دکھاتا ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے، لیکن کچھ دل پتھروں سے بھی سخت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی پتھر دل وہ لوگ تھے جن سے اللہ کے نبی کا واسطہ تھا، اور جن سے اللہ کے نبیوں کے واسطے پڑھتے رہے وہ سخت دل لوگ ہوا کرتے تھے۔ سوچا کہ شاید گائے کا واقعہ سن کے ان کے دل نرم ہو جائیں، اتنی بڑی بات سنی تو مان جائیں، کہا نہیں۔ اب یہاں سے جو اگلا آیت ہے اس میں مسلمانوں کو خطاب ہے، آیت نمبر 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، بلکہ خاص طور پہ اللہ کے نبی اور لیکن عام طور پہ پھر مسلمانوں کو خطاب ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ کیا کیفیت ہے ان کی؟ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ظاہر چیزوں کو اور ان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں؟ آیت نمبر 75 سے 77، اس کا عنوان ہے پہچاننے کے باوجود بھی انجان بنے۔ ان آیتوں میں دراصل مدینہ میں رہنے والے یہود کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی کو پہچان چکے تھے، یہ وہی نبی ہے جس کی ہماری کتابوں میں باتیں تھی، جس کی خوشخبریاں دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو نہ مانا۔ کیوں نہ مانا؟ تعصب کی وجہ سے، کہ یہ ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا اور دوسری سے کیوں آیا، اور اس طرح کے لوگ پھر نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی بھی نشانی آ جائے، یہ اس کو دیکھ کے سٹبن رہتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے مرحلے آ جاتے ہیں، یہ نشانیوں کے قسم ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ جو ان یوزول حالات ہوتے ہیں، انسان کو کسی مشکل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے، عافیت دے دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جو مطلوب ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے، کیا کہ یؤمنوا لکم، ایمان لے آؤ۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں، پچھلی زندگی پہ غور کریں۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا کہ جس وقت آپ نے یہ سوچا کہ یہ بات اب ہو گئی نا تو بس میں اللہ کو پہچان لوں گی؟ ہوتا ہے ایسا کبھی آپ کے ساتھ؟ آج یہ کام میرا ہو جائے تو بس میں مان جاؤں گی کہ پھر اللہ میری سنتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ کبھی ایسی بیماری آئی کہ جس میں بچنے کی بالکل امید نہ ہو، اور آپ کے بس اگر اس بیماری سے بچ گیا نا فلاں، یا میں بچ گئی، بس میں تو سیدھی بس اب اللہ کی طرف چل پڑوں گی، لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پھر پتھر دل، پھر دنیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے نہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ہونے والے سوچے سمجھے واقعات کو ایک اتفاق کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے بارے میں غور کرنا ہے۔